السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کا حکم پردے کے متعلق، ذرا غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے اور دوسرے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ ایمان والی ہیں، اور ایذا نہ دی جائیں، تکلیف نہ دی جائیں اور چھیڑی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے ہم جو مسلمان، ہم جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، حج کر آئیں، ہم نے نیکی کے کام کر لیے تو بس سارا فرض ادا ہو گیا، بہت نیکیاں ہو گئی، بس اسلام میں اتنا ہی عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنا کتنا اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے یہ۔ عورت کے تو معنی ہی پردے کے ہیں، وہ تو چھپانے کی چیز ہے۔ پردے کے اندر رہ کر وہ سارے اچھے کام کر سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کر دیکھیے اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے ہم سب کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج اور عمرہ کراؤ، پھر اپنی منمانی زندگی گزارو۔ کیا اسلام ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے اس پر ہم عمل کریں، اور جو چیزیں ہمیں اچھی نہ لگیں اس پر ہم عمل نہ کریں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہمارا کیا حال ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں اچھی نہیں لگتی اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے اعمال پسند نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ دین نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے، ہمارے اسلام نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام میں پردہ ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم رکن ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، اسلام ایک حیا والا دین ہے، با حیا دین ہے، اور اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حیا والا دین ہے اسلام، ایک حیا والا دین ہے، اس لیے کیونکہ اللہ بہت با حیا ہے۔ وہ ہمارا جو رب ہے نا، وہ حیا والا ہے، وہ حیا کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، بے پردگی سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کے فائدے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ یہ حکم ماننا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ دیکھیے پردہ ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور جو اس کو نہ کرے تو وہ عبادت کو ترک کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیزیں کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ ہم دوزخ کی سزا پانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جن کاموں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار پردے کا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں باز آنا چاہیے، بے حیائی کو روکنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آیت پر غور تو کریے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، یعنی شروعات کی تو اپنے گھر سے شروعات کریے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نہیں تھیں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے شروعات کریے، اپنی بیٹیوں سے شروعات کریے، اور مومن عورتوں سے شروعات کریے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو سر سے لے کر پیر تک ڈھانک لیں، اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کور کر لیں، ڈھانک لیں اپنے آپ کو، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ ایمان والی ہیں۔
دل میں محبت رکھنے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ چھیڑی نہ جائیں، ستائی نہ جائیں۔ پردہ ایمان کی پہچان ہے تاکہ وہ تکلیف نہ دی جائیں، اور جب تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو تمام عورتوں میں سب سے معزز ہیں، سب سے زیادہ پاک حیا والی ہیں، پاک دامن ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں تو سوچئے ہم اور آپ کی کیا مثال ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے پاک دامن کوئی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پردے کا اہتمام کریے۔ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں انہیں حکم مل رہا ہے، اور کس سے پردہ کرنے کا حکم مل رہا ہے؟ تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں بڑے بڑے صحابیوں سے، جن کی کوئی دنیا میں آج تک مثال ہی نہیں قائم کر سکتا ہے، قیامت تک کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کی جو صحابیات تھیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کریے۔ سوچئے، غور کریے اس پر، غور کریے۔ آج اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ غور کریے، جس طرح پردے کا حکم آیا ہے قرآن میں، کیا اسی طرح ہم پردہ کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ صحیح طرح سے حجاب نہ کرنے کی وجہ سے، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ زنا کے قریب جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا دماغ گندا ہو رہا ہے۔ صحیح سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، شادی میں بے پردگی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے اللہ کو ہمیں ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مومن عورت کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ غور کریے، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رشتہ داری پردے میں رہ کر نبھاتی تھیں، تمام کاموں کو پردے میں رہ کر کرتی تھیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں رشتوں کو نہیں نبھا سکتے ہیں پردے میں رہ کر؟ کیا ہم صحابیات سے بڑھ کر ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم نے بہانہ بنا لیا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، موت کے وقت کی تکلیف کا ڈر نکل گیا ہے، قبر کا ڈر نکل گیا ہے، قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے نا بے پردگی کی وجہ سے، وہ ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، آخرت کا ڈر نکل گیا ہے، دوزخ کے عذاب کا ڈر نکل گیا ہے۔ ہم نے دین سے دوری بنا رکھی ہے، ہم نے علم دین کو سیکھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بے پردگی سے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے آپ سب سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے پردہ قائم کریں، پردے کا